بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم نے ایک شہزادے کے متعلق واقعہ نقل کیا ہے، شہزادے کا قصہ بیان کیا ہے جس پر جادو کر دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا ایک ہی لڑکا تھا، حسن صورت اور حسن سیرت دونوں ہی سے آراستہ تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے لیے ایک حسین شہزادی سے عقد کرنا چاہا اور کسی زاہد اور پرہیزگار صالح خاندان سے رشتہ طے کرنا چاہا۔ اس سلسلہ میں جب اس کی خبر شہزادے کے ماں کو ہوئی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ صالحیت اور تقوی اور زہد کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے مقابلے میں با اعتبار عزت اور مال کے وہ خاندان کم تر ہے جس سے آپ بچے کا رشتہ بنا رہے ہیں۔ شاہ نے جواب دیا کہ جسے مولانا خوب ارشاد فرماتے ہیں، شاہ نے جواب دیا کہ دور ہو جاؤ بے وقوف، جو شخص دین کا غم اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے تمام دنیا کے غموں سے دور فرما دیتے ہیں۔ مسئلہ بھی اسی طرح ہے۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عورت سے شادی جو ہے وہ 4 وجوہات سے کی جاتی ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اور اس کے خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ذیلی ہیں، اصل چیز دین اور صالحیت ہے۔ اگر وہ تمہیں مل جائے گی تو باقی چیزیں اللہ رب العزت خود بخود تمہیں عطا فرما دیں گے۔ یعنی آخرت کا غم فرمایا کہ وہ مثل موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ہے جو جادوگروں کے اس تمام سانپوں کو نگل گیا تھا۔ اسی طرح اگر بندے کو آخرت کا غم لگ جائے تو دنیا کے تمام غم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آخرکار بادشاہ اپنی بیوی پر غالب رہا اور اس نے شہزادے کی شادی کسی نیک اور صالح شہزادی، یعنی جو نیک صالح اس کی نظر میں تھی، اس کے ساتھ کر دی۔ طویل عرصے تک انتظار کرتے رہے مگر شہزادے کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ بادشاہ کو بڑا فکر ہوا کہ شہزادے کی بیوی بھی خوبصورت اور حسین ہے، لیکن اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ اپنے مخصوص مشیروں کو اور علماء اور صلحاء کو جمع کیا اور خفیہ طور پر اس مسئلے کے بارے میں مشاورت اور مفاہمت کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ شہزادے پر ایک بڑھیا نے جو کابل کی رہنے والی ہے، اس نے جادو کرا دیا ہے جس سے یہ اپنی بیوی کی بجائے اس سے محبت کرتا ہے۔ جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اسے بڑا غم اور صدمہ ہوا اور اس نے بہت صدقہ اور خیرات کیا اور سجدے میں بہت رویا۔ ابھی رونے سے فارغ ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک غیبی مرد جو ہے وہ اس کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابھی قبرستان چلیں۔ بادشاہ ان کے ہمراہ قبرستان گیا۔ انہوں نے ایک پرانی قبر کھودی اور اس میں سے شاہ کو دکھایا کہ ایک بال میں 100 گرہ جادو سے دی ہوئی دفن تھیں۔ پھر اس مرد غیبی نے ایک ایک کر کے گرہ کو دم کر کے کھولا۔ ادھر بادشاہ اور شہزادہ جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا، یہاں تک کہ جب آخری گرہ کھلی تو شہزادہ جو ہے وہ اس بڑھیا عورت کے عشق سے نجات پا گیا اور اس کی آنکھوں پر جو نظر بندی تھی وہ دور ہو گئی۔ اور یہی بات جو قرآن مقدس کی آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح کا واقعہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا اور انہوں نے 11 گریں لگا کر اس کو ایک کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبا کر رکھا ہوا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جاؤ اور فلاں کنویں سے اس پتھر کے نیچے جو وہ جادو کیا ہوا چیز رکھی ہے اس کو نکال کر لاؤ۔ چنانچہ نکالا گیا اور ایک ایک آیت کریمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے گئے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر
جو تھوڑی سی کمزوری تھی وہ بالکل حشاش اور بشاش ہو گئے۔ تو یہ جادو کا اثر جو ہے یہ ہوتا ہے جیسے اس شہزادے پر بھی ہو گیا تھا۔ جب جادو کا اثر جاتا رہا تو شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اس سے تو نفرت ہو گئی، اور جب اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ تو بڑی حسین اور خوبصورت تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے اولاد سے بھی نوازا اور ہر قسم کی نعمتوں سے بھی نوازا۔ آگے مولانا روم جو ہیں وہ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آپ مثل شہزادے کے ہو، اور یہ دنیا یہ بوڑھی عورت ہے، اس نے آشکان دنیا پر جادو کر رکھا ہے، جس سے وہ اس دنیا کے فانی رنگ اور بو کے عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوارات و تجلیات سے روکش اور سرگرداں ہیں۔ ورنہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جس کو حضرت مجذوب نے یوں ارشاد فرمایا ہے، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے گا۔ یہ بوڑھی عورت کی جو مثال ہے دنیا کی، یہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، جب معراج پر تشریف لے گئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو راستے میں آپ کو بہت سی چیزیں دکھلائی گئیں۔ اس میں ایک بوڑھی عورت جو بڑے ہار اور سنگھار کر کے راستے کے اندر کھڑی تھی، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرف بلانے کی اور اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے آواز دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی اور آگے گزر گئے۔ جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی حضرت جبرائیل امین نے کہ یہ دنیا ہے اور یہ آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو مجھے خطرہ تھا کہ آپ کی امت جو ہے کہیں دنیا دار ہی نہ بن جائے۔ تو یہ بوڑھی جو ہے دنیا جو ہے بڑی عجیب چیز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الدنیا جیفا و طالبها کلاب، کہ یہ دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کے چاہنے والے وہ کتوں کی طرح ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے دنیا کمانے کی ممانعت نہیں، اگر انسان کے اندر ساری محبت ہی دنیا کی آ جائے تو اس کے اندر سراسر خرابی ہے۔ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کشتی پانی پر چلتی رہے تو کامیابی کی ضمانت ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی بھی غرق اور اس کے سوار بھی غرق۔ اس لیے دنیا کی محبت، دنیا کے باہر اور اتنی طلب جو ضرورت کی ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرمانے والے ہیں۔ بہرحال یہ اس بادشاہ کی، اس کے شہزادے کی قصے اور واقعے کو بیان کر کے مولانا روم نے ہمیں بھی نصیحت کی ہے کہ ہم شہزادے ہیں اور یہ دنیا بوڑھی ہے اور یہ تمہیں اپنی طرف دھوکہ دینے والی ہے۔ اس کے دھوکے میں نہ آنا بلکہ ایک طرف ہو کر کنارہ کر کے گزر جانا۔ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اس سے گزر جائے۔ آگے مولانا روم نے وہ اشعار ارشاد فرمائے ہیں جو ہارون رشید کہ ایک صاحبزادے نے اپنے والد سے کہے تھے، اور وہ یہ ہیں، اس میں آخری الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تم کسی میت کو قبر کی طرف لے جاؤ تو اس وقت یہ خیال کر لو کہ اس کے بعد میرا نمبر ہے، اس کے بعد مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عرض کرنا یہ مقصد ہے کہ دنیا نے جس آنکھ پر جادو کر دیا ہے اس کا علاج ایک تو اللہ والوں سے پرخلوص محبت، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ موت کو یاد کرنا بڑی نعمت ہے، انسان کو پھر دنیا کی قدر کم ہوتی جاتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ میری زندگی کم ہے، میں نے آگے جانا ہے، یہ دنیا پکی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں کثرت سے حاضری اور اپنی رائے فکر کو مٹا کر ان کی باتوں کو غور سے سننا اور ان پر عمل کرنا، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگنا، یہ اس کا طریقہ اور علاج ہے۔ بہرحال
حکایت اور واقعہ کچھ اور بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن نصیحت کرنا ہمیں مقصود ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔